الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ۔ دعا کے آداب کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں کچھ ایسی دعاؤں کا تذکرہ کرنا ہے جن کے مانگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ کون سی دعائیں ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ تحائف دیے۔ حضرت انس کی والدہ اپنا یہ 10-11 سال کا بیٹا ساتھ لے کے آئی، کہنے لگی کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میں اپنا بیٹا آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رہے، یعنی مدینہ منورہ کی جتنی زندگی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خادم، غلام نہیں تھے، لیکن غلاموں کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فلاں شخص بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم اس شخص کے گھر گئے، اس کے پاس بیٹھے تو بیماری نے اسے اتنا لاغر کر دیا تھا جس طرح چوزا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو پوچھا، میرے ساتھی کیا دعا کرتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے آخرت میں کچھ نہ کہنا، جو سزا دینی ہے ابھی دے دے۔ جب اس نے یہ کہا، ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اوہ اللہ کے بندے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر۔ تو یہ ایسی دعا کرنی کہ اے اللہ مجھے آخرت میں سزا دے دینا، اب دنیا میں سزا دے دینا، آخرت میں کچھ نہ کہنا، یہ دعا سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک بات بڑی اہم ہے، خصوصاً ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہم سے یہ غلطی اکثر بات سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بہت اہم بات یہ ہے، اولاد کو گالی دینا، اپنے آپ کو گالی دینا۔ نبی کریم نے فرمایا شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہو تو تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گالی دیتا ہے ماں یا بہن کی یا بیٹی کی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ ہم سفر تھی، اس کی سواری، اس کی اونٹنی اسے بہت تنگ کر رہی۔ صحابی کہتا ہے ہمارے سفر میں وہ اونٹنی ہمارے آگے پیچھے بل بلا رہی تھی، لیکن کوئی اسے نہ لینے کے لیے نہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملعونہ ہو گئی ہے۔
لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جا۔ یہ چھوٹی سی گالی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان لعنت کرنے والا، تانا دینے والا، گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری سیاسی یا خدا نخواستہ مذہبی رقابت ہو، دوسرا میرے مسلک کا نہیں ہے، اس کی بات سنی تو اس پہ لعنت ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے منہ سے لعنت نکالتا ہے نا کہ کسی کے لیے، یہ لفظ آسمان پہ جاتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر یہ واپس پلٹتی ہے، زمین پہ آتی ہے، زمین کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف پھرتی ہے، پھر یہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پہ ڈالی گئی ہوتی ہے۔ تو وہ جب جاتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے رب سے التجا کرتی ہے کہ اللہ نہ میرے لیے آسمان پہ جگہ، نہ میرے لیے زمین پہ جگہ، نہ میرے لیے دنیا کے اطراف میں جگہ، جس پہ ڈالی گئی ہوں وہ بھی اس کا مستحق نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ فرمائیں گے تو اسی کے منہ پہ جا لگ جس نے اپنے منہ سے تمہیں نکالا ہے۔ تو اس لیے زبان سے بات کرتے ہوئے بڑی ہوش سے نکالنی چاہیے۔ ہم عمومی طور پہ یہ بات اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں منہ گل نہ کڈی نہیں تو آگے آ جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ چھوٹا سا نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے تو وہ اس کے آگے آ جاتا ہے، چاہے وہ تکبر کا ہو، فخر کا ہو، اور کوئی ایسی بات ہو، لعنت ہو، گالی ہو یا بددعا ہو، اس کے آگے آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر اس بات سے اپنی امت کو روکتے ہیں جو ان کے لیے برائی، شر کا سبب ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی تکلیف آئے تو اپنے لیے موت مانگتے ہیں، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے۔ جاہلیت کے اندر یعنی مکے کی زندگی کے اندر ان پہ بڑا ظلم کیا تھا۔ یہ جس شخص کے غلام تھے نا وہ اس کی بھٹی تھی، لوہار تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن جب انہوں نے نہ ترک کیا تو ایک دن یہ صبح صبح بھٹی دہکا رہے تھے، بھٹی پوری طرح گرم ہو گئی، تو وہ مالک آیا، اس نے وہ ساری بھٹی کے اندر کوئلے زمین پہ بکھیر کے انہیں اوپر لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ ان کے جسم سے خون اور جو پیپ بہی اس سے وہ کولے بجھے تھے، ان کی جان چھوٹی۔ ایک دن مدینہ منورہ میں انہوں نے قمیض اتاری ہوئی تھی تو ان کی کمر کے اوپر گڑے پڑے ہوئے تھے، بچے ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے اس سے۔ تو ایک شخص نے پوچھا تو وہ ایک دم بڑا ہکا بکا پریشان ہو کے کہنے لگا خباب یہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہی انسان ضعف میں، بڑھاپے میں جاتا ہے نا، تو اسی اپنی زبان چاہتے ہیں پرانیاں سٹا نکل آئیاں نے، وہ جو پرانی تکالیف ہوتی ہیں نا بڑھاپے کے اندر وہ نکل آتی ہیں۔
یہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھے. ان کے پیٹ کے اوپر کئی ٹک لگائے گئے تھے ان کی پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. تو جب صحابہ کہتے ہیں ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو بڑی تکلیف کے اندر تھے. تو ہم ان کے پاس بیٹھے انہیں تسلی دینے کے لیے، تو ہمیں کہنے لگے اللہ کے نبی سے میں یہ بات نہ سنی ہوتی کہ اپنے لیے موت نہ مانگنا، تو میں اللہ سے اپنی تکلیف سے پریشان ہو کے موت ضرور مانگتا. اس لیے رسول اللہ نے سکھایا پھر، اے اللہ تب تک مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر نہیں تو میرے لیے اگر موت بہتر ہے تو وہ دے دے. لیکن اس طرح نہیں کہنا چاہیے اللہ کرے میں مر جاؤں. اللہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے. اسی طرح انسانی فطرت ہے، مفادات جب ٹکراتے ہیں سکے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جبکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم نے فرمایا جو اپنے بھائی سے 1 سال تک ہم کلام نہ ہوا، قطع تعلق رہا، نہ بولا، نہ اس سے سلام کی، نہ کچھ بھی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. تو ہم بعض اوقات اپنی اولاد کو تنگ آ کے کہتے ہیں میں مر جاؤں تو میرا منہ نہ ویکھے، میرے جنازے تے نہ آئی، میں تیری شکل نہیں ویکھاں گا. پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں مروں تو یہ میرے پاس نہ آئے، میں اس سے کبھی کلام نہ کروں. نبی کریم نے فرمایا اللہ قطع رحمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کہ انسان رشتوں کو قطع کرے، توڑے، ان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور یہ دعا مانگنی گناہ ہے کہ انسان رشتے کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے کہ اس کے ساتھ میرا کبھی سامنا نہ ہو. اسی طرح گناہ کے لیے دعا کرنا یہ بھی منع ہے. یا اللہ میں چوری کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد فرمانا. میں جوا کھیلنے جا رہا ہوں، میری مدد فرمانا. یہ ایسی باتیں ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا یہ بعض گویے، مراسی ڈھوم، یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جب یہ اپنے انٹرویو دیتے ہیں، اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ میں بکواس کرتا ہوں، گانے گاتا ہوں، یہ اللہ کی عنایت ہے. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے انبیاء میں جو سب سے ٹاپ موسٹ، بہت زیادہ عظمت جنہیں اللہ نے عطا کی وہ 2 نبی ہیں. ویسے تو ساری نبی عظمت والے ہیں، لیکن جنہیں ان سب پہ بھی فوقیت دی وہ 2 ہیں. نمبر 1 سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. نبی کریم اپنے بابا پر فخر کیا کرتے تھے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پہ فضیلت دے دی. اب یہ سیدنا ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، نبی کریم کے بھی باپ ہیں، اور سیدنا اسحاق کی اولاد میں تاریخ بتاتی ہے 3000 نبی ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے. اس نبی کو اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم میرے گھر کی صفائی کر. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. میرے گھر کی صفائی کرو.